أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، ان کے حق میں برابر ہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، آیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالی نے مہر لگائی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ 5 آیات میں کیا ذکر ہوا ابھی تک؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، کسی قسم کا شک شبہ اس میں نہیں ہے۔ پھر اس کتاب کے بارے میں 3 ذہن آئے سامنے، انسانیت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، پوری دنیا کے انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ سب سے پہلے جنہوں نے اس کو دل و جان سے مانا، جن کو قرآن کریم نے متقین کا لقب دیا، انہوں نے دل سے بھی اللہ کی اس کتاب کو تسلیم کیا اور زبان سے بھی اس کا اقرار کیا، ان کو اللہ نے متقین کہا، اور ان کے 5 اوصاف اللہ تعالی نے ذکر فرمائے۔ پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت اقامت صلاۃ، تیسری صفت انفاق فی سبیل اللہ، چوتھی صفت کتب سماویہ پر ایمان، 5ویں صفت آخرت پر یقین، اور دنیا میں ان کا نتیجہ بتایا اولئک علی ھدی من ربہم، ان صفات کے حامل لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور آخرت کا نتیجہ بتایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہ ذکر کرنا ہے۔ اب دوسرے طبقے کا ذکر ہے۔ دوسرا وہ طبقہ تھا جنہوں نے نہ دل سے مانا نہ زبان سے مانا، صاف صاف انکار کر دیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم کسی صورت میں اس کو نہیں مانتے ہیں۔ کبھی کہتے شعر و شاعری ہے، کبھی کہتے خود سے بنا کے لاتا ہے، یہ گڑھا گیا ہے، یہ باتیں کرتے تھے۔ نہیں، نہ دل سے مانا نہ زبان سے مانا، کافر۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ کافر کی تعریف کیا ہے، کافر کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، انکار کرنے والا۔ اب کافر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ جو ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کر دے، جو ضروریات دین میں سے جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے مسلمانوں پر کہ یہ فرض ہے، ان کی فرضیت کا انکار کرے کہ میں اس کو فرض نہیں مانتا ہوں، یا شعائر دین کا مذاق اڑائے، جو اللہ کی خاص علامات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے مقرر کیے تھے۔ کہ اوپر بات ہے کہ اوپر ایک آیت لکھی ہے، محراب کے اوپر آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں
ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ تو شعائر اللہ جو اللہ کی علامات، عمل نہ کرے ایک انسان کمی ہے، کمزوری ہے، لیکن اگر شعائر اللہ کی توہین کر دی، اس کا مذاق اڑا دیا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی عمل نہیں کرتا، ایک آدمی زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کو کبھی نہیں کہہ سکتے کافر ہو گیا، بہت حساس معاملہ ہے کفر کا فتویٰ لگانا۔ لیکن ایک آدمی نے ضروریات دین کا انکار کر دیا کہ میں فلاں فرض کو نہیں مانتا ہوں جو دین کے فرائض ہے، جیسے قادیانی کافر ہے، انہوں نے ایک خاص اسلامی عقیدے کا انکار کر دیا۔ ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سب کا عقیدہ ہے ہمارا، ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا عقیدہ ہے آخری رسول ہے، یہ بھی ماننا لازم ہے، قرآن کا حکم ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم فرما دیا۔ اب اگر ایک آدمی کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن آپ کے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں آخری رسول نہیں مانتے ہیں۔ جو ہمارا قادیانی ہے مرزا غلام محمد قادیانی، یہ بھی نبی ہے، تو دیکھو کافر ہو گئے، ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ کوئی نماز کا انکار کر دے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں، اب اگر ایک آدمی ان حرام میں مبتلا ہے، شراب پیتا ہے، گانا سنتا ہے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان کو اللہ نے منع فرمایا کہ یہ مت کرو، ایک آدمی مبتلا ہے، ہم اس کو کافر نہیں بولیں گے، ہم کہیں گے یہ فاسق ہے، یہ بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اٹھ کے یہ کہے کہ میں تو اس کو حرام ہی نہیں مانتا ہوں، میں شراب کو حرام ہی نہیں سمجھتا ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو کافر کی تعریف کیا ہے؟ جو فرائض کا انکار کرے، کسی فرض کا انکار کرے، یا شعائر دین میں سے کسی خاص جو اللہ کی علامات ہیں ان میں سے کسی علامت کی توہین کرے، اس کا تو یہ ہے کافر۔ اب جتنے مشرکین ہیں دنیا کے اندر، جتنے کافر ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اسی طریقے سے قرآن کا انکار کر دیا، کسی آسمانی کتاب کا انکار کیا، میں تورات کو نہیں مانتا ہوں، اس میں تو لوگوں نے بھائی جس میں گڑبڑ کی ہم اس کو نہیں مانتے نا، تورات تو اللہ کی کتاب تھی نا، اب اگر کسی نے گڑبڑ کر دی تو وہ الگ چیز ہے۔ انجیل کو میں نہیں مانتا ہوں، بھائی انجیل اللہ کی کتاب ہے، کیوں نہیں مانتا ہوں؟ ہاں جو گڑبڑ کی ہے اس گڑبڑ کے ہم مخالف ہیں۔ اگر کسی نے تحریف کر دی ہے، تبدیلی کر دی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ باقی تورات انجیل تو اللہ کی کتابیں اللہ نے اتاری تھی نا، تو اسی طریقے سے قرآن کا انکار کر دیا تو اس کو کافر کہیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے۔ دیکھیں اللہ کیا جملہ ارشاد فرما رہے، اے پیغمبر آپ کے حق میں برابر ہے، ایسے نہیں کہا آپ کے لیے برابر ہے، یوں نہیں کہا، سواء علیہم، ان کافروں کے حق میں برابر ہے۔ اانذرتہم ام لم تنذرہم، آیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، اس لیے کہ آپ نے تو اپنا کام کرنا ہے، وہ مانے نہ مانے آپ نے اللہ کا پیغام دینا ہے، آپ کے حق میں نہیں، آپ اللہ کا پیغام دے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے پیغمبر اللہ کا پیغام دے آپ، اگر آپ نے پیغام نہیں دیے تو آپ نے اللہ کی امانت ادا نہیں کی، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، سامنے والا مانے یا نہ مانے، زبردستی تو نہیں منواتے نا، مانے نہ مانے۔ فرمایا ان کے حق میں برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آیا آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر،
وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ دیکھو کیا الفاظ اللہ استعمال فرما رہے، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، اور آنکھوں پہ پردہ لٹکا دیا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دیکھو خیالات جب آتے ہیں نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میری توجہ آپ کی طرف ہے، آپ حضرات کی توجہ میری طرف ہے، لیکن آپ کو دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کی کوئی رخ نہیں ہوتا کہ پیچھے کی طرف سے آ رہے، اوپر کی طرف سے آ رہے، دائیں طرف سے آ رہے۔ خیالات تو ہر طرف سے آ سکتے ہیں، اس کا کوئی رخ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کان کے اندر آواز آتی ہے، اس کا کوئی رخ نہیں ہے، کسی بھی طرف سے آ سکتی ہے آواز۔ پیچھے سے کوئی آواز دے رہے، میں ادھر سن لیتا ہوں، سامنے سے دے رہے آواز، ہر جگہ سے آواز آ جائے، تو اللہ نے مہر لگا دی۔ اور دیکھتا ہے انسان صرف سامنے، دیکھتا ہے صرف سامنے، فرمایا ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی، کانوں پہ مہر لگا دی، اور پھر آنکھوں پہ پردہ لٹکا دیا، ان کو خیر سے محروم ہو گئے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ انسان بیچارے کا تو قصور نہیں، اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے دیتے۔ دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا ہے، یہ ایک بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، اس کو دنیا میں دے کے اس کو خیر اور شر بتا دیا۔ ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے نہیں وہ کیا مفادات ہوتے ہیں، اس کے کیا دنیا کی خواہشات ہوتی ہے کہ اس کے لیے وہ جھوٹ بول لیتا ہے، ورنہ اس کو تو حق باطل کا پتہ ہے۔ اس لیے غلط سے ہر انسان کو اللہ نے اسلام کی فطرت پہ بنایا ہے۔ دنیا میں جب آئے اسلام کی فطرت لے کر آیا تھا۔ پھر دنیا کے اندر انسان جب گناہ کرتا ہے، آپ کبھی اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جب ہماری زندگی پاک صاف ہوتی ہے تو ہر چیز میں دل لگتا ہے، اور جب گناہوں میں انسان پڑ جاتا ہے نا، بہت دور چلا جاتا ہے۔ جیسے گھر کے اندر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ ہو نشے میں پڑ جائے، کسی گھر کا فرد ہو نشے میں پڑ جائے، شوہر ہے، والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، وہ دیکھو آہستہ آہستہ دیکھو ماں باپ اور ان کے درمیان دوری آتی ہے۔ وہ سمجھاتے بیٹا دیکھو مت کرو، غلط لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کا مستقبل خراب کر دے گی، مت کرو ان چیزوں کو، مت کرو۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ کرتے 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 آہستہ آہستہ جتنا وہ آگے جاتا ہے دوری آتی ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اتنا بڑا گیپ پڑ جاتا ہے دونوں ماں باپ اور گھر والوں کے درمیان کہ وہ جا کے بس گلیوں میں پھرتا رہتا ہے، گھر آتا ہی نہیں ہے، دوری۔ گناہ کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ بغاوت کریں گے اللہ سے دور چلیں گے، گناہ کریں گے اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ دوستی کرنا سیکھو، اپنی غلطیوں پہ اللہ سے معافی مانگو۔ فرمایا انسان گناہ کرتا ہے، حدیث میں ہے، اور اس کے دل پہ ایک کالا دھبا داغ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ کر لے اللہ مٹا دیتے ہیں، اور اگر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا داغ پڑ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا داغ پڑ جاتا ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے چوتھا داغ پڑ جاتا ہے۔ گناہ کرتا ہے، دھبے لگتے ہیں، کرتے 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 پھر اس کے دل پر بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن میں اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا، پھر انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ وہ ہیروئنچی جو ایک کونے میں بیٹھا ہے، اس کا بیٹا ملنے چلا جائے، ابو آپ گھر آ جائیں، آپ کو صاف کپڑے دیں گے، آپ کو بہت عزت دی جائے گی، آپ کو گاڑی میں لے کے گھومیں گے سب کچھ، وہ کہ نہیں بابا مجھے تو نشہ چاہیے، مجھے تو نشہ چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھائی ہو، تو اسی طریقے سے انسان اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے کہ کرتے 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 مہر لگ گئی، خیر سے محروم ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ تو دنیا میں سزا ملی، جنہوں نے کفر کیا دنیا میں سزا کہاں ملی؟ خیر سے محروم ہو گئے، اور آخرت میں جب اللہ کے پاس جائیں گے کیا ملے گا؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، پھر آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ دو آیتیں مکمل ہو